بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن اللهم صل هذه الفاتحة إلى أرواح المؤمنين مرحومين خصوصا إلى أرواح المرحومين مخصوصين واجعلهم عندك في أعلى عليين واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. سارے مل کے اپنی اپنی ماتمداری اور اس پاسے اٹھائے گئے ایک قدم دی قبولیت اور اس دے بدلے اپنی تمام نیک حاجات دے حصول واسطے بلندار صلوات. کون یار ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الملتجبين الملتخبين المشرفين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومخالف حقهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبوجوده يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. صلوات. خداوند ذوالجلال احباب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرمائے. پاکند ذکر اٹھن والا حق ہی قدم مالک اپنی دربار کے برگاہ شرف قبولیت عطا کریں دے ہوئے اس دے بدلے جتنی جتنی کوئی نیک حاجات لے کے جتنی جتنی کوئی دعاواں لے کے مظلوم دے ذکر اس امید نہ لائے جو اتھا دعا منگسوں اللہ تا کرے سی اللہ سب کو عطا فرمائے. اس ذکر جو کوئی بھی خالی جھولی واپس نہ جائے. اس پاک ذکر دا صدقہ میرا پاک پروردگار اگر کوئی مریض آئے بیٹھے تو مالک شفا عطا فرمائے. کچھ مریضاں دی دعا واسطے اپیل ہے خصوصاً برائے صحت والدہ شہید عمران علی اولک صاحب اللہ دی ذات انہوں نے شفا عاجلہ عنایت فرمائے. اور بھی جنہاں دے نا ساڑھے سامنے نہیں لیکن انہاں دی خواہش ہے جو امید ہے اس تو ذکر حسین دعا ہو سی تو اس دے بدلے اللہ سن شفا عطا کرے سی. اللہ انہاں سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ دی ذات اس بچے کو صاحب زبان کرے اور اس دی مشکلات دور فرمائے. کوئی بھی حالات بیٹھے تو اللہ دی ذات اولاد نرین عطا فرمائے. خصوصاً اسماء کرامی جڑے مومنین کرام دے میرے سامنے نے توقیر آباد چینا محمد امجد چینا سخاوت
شجاعت علی چینہ صاحب، فہیم عباس صاحب، اظہر عباس بھٹا صاحب اور اللہ دیتا پٹھان صاحب، مزمل عباس اور غضنفر عباس. یہ تو میرے سامنے نہ لکھے ہوئے. حلیم بذات الصدور اللہ تو آپ جاننا کیڑی کیڑی خالی جھولی روندے ہوئے تیرے کو منگ دل انہیں ساری جھولیاں نو آباد فرما. جتنے پیارے آئے بیٹھے ہو، جتنے بھی پیارے دنیا تو ٹر گئے، اللہ دی ذات انہیں سارے کو جنت اعلی اور عرفہ مقام عطا فرما دے. خصوصاً اس سزا خانے واسطے محنت کرن والے سادات و مومنین دے جتنے پیارے دنیا تو ٹر گئے، اللہ انہوں نے دامن آل محمد جگہ عطا فرمائے. سب تو بڑی دعا ہے، سب تو بڑی حاجت ہے اس زمانے دی کہ اللہ دی ذات یوسف زہرا منتقم کربلا تسکین قلب سید کونین وارث خون حسین حضرت امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرمائے. ساڑی گناہگار رکھا انہاں دی زیارت دے قابل بنائے. اس ساری دعا دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال. میں کوئی گزارا کرنا دوست ٹھیک کوئی بات نہیں، ان چھیڑنا نہیں، بس آرام کر کے جتنا ہوئے پڑھ کے. جناب دی خدمت جڑی اج دی حدیث میں انتخاب کی دیئے وہ اس حوالے نال ہے کہ اساں سارے حسین دے عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، حسین دی عزاداری شریک ہیں. لیکن آج تھوڑی جی گفتگو کرے سا اس حوالے نال جڑا وارث عزاداری تے پردے غیبت وچ بیٹھا ہوئے ہے. اس حوالے نال میں سمجھتا محرم وچ کم از کم میں آدھا جڑا وارث عزاداری ہے ادھا محرم انہاں دے حوالے نال ہونا چاہیے. گفتگو ہوئے لوگوں کو دسیا جاوے مولا قدر آمنے کیویں آمنے علامت کیا ہے علامت کیا نہیں. لیکن آؤ میں جتنا کچھ عرض کرا کہ پیغمبر کو پوچھنا کھڑا ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے پیغمبر دے سامنے صحابہ دا مجمع پوچھنا والا سلیمان ہے، پوچھنا والا سلیمان ہے. سوال کے پیا کریں دل آدھن یا نبی اللہ تو سج ہونے فرمائے میرا ایک 12واں بیٹا ہو سی وہ جدہ دنیا دے آسی تے ان دی ایک خصوصیات ہو سی تے دنیا عدل و انصاف نہ لوگوں بھر دے سی تے وہ مولا کوئی دساؤ تسینا ان دی شکل شمائل کیا ہو سی، چال چلن کیا ہو سی، رفتار گفتار کیا ہو سی، ان دا نا کیا ہو سی. صحابہ دا مجمع پوچھن والا سلیمان ہے، دسن والا رحمت عالم ہے. میں فرمائیں سلیمان بس اتنا پہچان لے اسم ہو اسمی و جسم ہو جسمی، ان دا نام میرا نام ہو سی، ان دا جسم میرا جسم ہو سی. بھائی یہ عزیت پہ کریں بس ٹھیک توجہ ہے میرے نال اے ہون ہو بھی ٹھیک ہے بس توجہ رکھسو. یہ بعض مسائل ہو دے نہیں رہن دے نال نال تو سائنہ ٹینشن نہیں گھننی. یہ نام ہی ہویا تھا میں اکلا ہی پڑھ گئے انسان اتنی اللہ ہمت دیتی خیر پریشان نہیں تھی بڑا. یہ ہر جاتے ساڑھے نال ہی جو چیزاں تین یہ رائے بہن دی کوئی نہیں کوئی طبیعی جی شاید کوشش کریں دی ٹھیک تھی کہ ٹھیک نہیں تو بسم اللہ جاری رکھو. اور تو سمی جاری رکھو تو میں بھی سلوات بلند آواز نہ. اگلے جملے میرے پیغمبر دے بڑے پر لطف نے فرمایا اسم ہو اسمی جسم ہو جسمی، ان دا نام میرا نہ ہو سی، ان دا جسم میرا جسم ہو سی. آدھے نو بلے سی تا ہی نہیں لگ سی محمد پہ بلے دے وہ چل سی تا ہی میں لگ سی جی میں محمد آپ چل دا آدھا ہے. اللہ اکبر ایسا. اور پھر فرمایا مولا اور کوئی خصوصیت بیان فرماؤ یا نبی اللہ کوئی بئی خصوصیت. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایک خصوصیت ہے ان دی پہچان کرنی ہی بھی علا خد ہل ایمن خسالن جلے لوگاں دے درمیان ہو سی حکومت کران قیام کرے سی تو دیکھ سے ان دے چہرے تے سجے پاسے ایک خسال ہے ایک تل ہے لیکن وہ دیکھنا لا مت سمجھائے عام دل ہو سی. فرمایا کہ انہو کوکب دریون فرمایا وہ جڑا چہرے تے دل ہو سی وہ 14ویں دے چند طرح چمکدا ہو سی.
یا علی سلامت رہو، سلامت رہو، تسا وسدے رہو، تسا آباد رہو، جزاک اللہ جی۔ او چودھویں دے چند طرح چمکدہ ہو سی یا نبی اللہ کوئی بئی خصوصیت فرمایا جدہ انہاں دی حکومت قائم ہو سی، پرندے فضاج خوش ہو سن، فرشتے عرشت خوش ہو سن، مومن زمینات خوش ہو سن۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فائدے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس دے وجود برحق دا ایک فائدہ اے ہو سی وب وجود ہی وب یمن ہی روز کل ورا، ایک کائنات جتنا رزق اللہ دا پہ چل رہے، فرمایا جتنا رزق کائنات کھاندی پئی ہے یہ سارا رزق مہدی برحق دا صدقہ پہ ملتا ہے۔ یعنی یہ جڑی دریا چروانی ہے، جڑی سمندر دی وسعت ہے، جڑی نہراں پہ چل دیں، یہ جڑا فصل ہیں، جڑے باغات ہیں، جڑے پھل ہیں، یہ جڑی زمین اپنی جگہ تے ہے، یہ انگوری پہ دین دی ہے، اسمان تارے پہ دکھائیں ہے، سورج اپنی دھوپ پہ دین ہے، یہ جڑا چن اپنی روشنی پہ دین ہے، سورج دھوپ دین ہے، تو ان دی دھوپ دا فائدہ ہو سی۔ لیکن آج تا میرے کول کوئی پوچھے تے میں آکھا نا سورج دی دھوپ دی فائدہ ہو سی، تو آکھسن ہوئے عجیب ہے جی، میں تو آج فائدہ ہائی نا، پریشان تو نہیں ہو رہے جی، میں سورج دا آج فائدہ ہائی نا، اوہیں تو نہ ہوئے، لیکن نہیں، یہ اللہ دی اپنی حکمت ہے، یہ اس خدا دی حکمت ہے، وہ جی میں چاہوے کریں دے بھئی اے سورج دی تمازت ہوندی ہے، تو سا ڈٹھو سی جدہ تمازت ڈھیر ہوئے تھال ڈھیر ہو دے، سورج دی تمازت نال پھل پیدا تھیندہ ہے تے چند دی چمک نال اللہ ہوندے ویت مٹھاس پیدا کریں دے۔ لیکن یہ جڑی سورج دی تمازت ہے، یہ جڑی پھلان دی مٹھاس چند دے ذریعے ہے، یہ جڑا اللہ دا سارا نظام کھڑا چل دے تے اساں کھا پی رہے ہیں، دنیا چل پل رہی ہے، یہ ہوا ہے، یہ فضا ہے، یہ فصل ہے، یہ باغات ہے، یہ چن ہے، یہ ستارے، یہ جتنا رزق دنیا کھا رہی ہے، فرمایا میرے مہدی برحق بیٹے دا صدقہ ہے۔ کتنی بڑی پہچان ہے کہ اس مہدی برحق دا صدقہ پوری کائنات رزق پہ کھاندی۔ دوسرا فائدہ فرمایا وب وجود ہی ثبتت الارض والسماء، فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے یہ جڑا آسمان نہیں ڈھاندا زمین نہیں پھٹ دی، اگر آسمان ڈھائے پوے دائمی مخلوقات ختم، زمین پھٹ منجے پھر بھی مخلوق خاد ختم، فرمایا زمین آرام ہے، آسمان اپنی جگہ تے کھڑا ہوئے ہیں، یہ جڑی ہر شے اپنی جگہ تے قائم ہے، یہ بھی مہدی برحق دے وجود دا صدقہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا لولا الحجت لساخت الارض والسماء باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہویا، زمین پھٹ گئی ہویا، آسمان ترٹ گیا ہویا، تے اپنے اہل سمیت ہر شے ہلاک و برباد ہو گئی ہویا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے فائدہ ہے، اور پھر فرمایا واب وجود ہی یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، فرمایا جی میں ایک فائدہ یہ ہو سی جو ایک وقت آسی یہ زمین ظلم و جور نال بھر ویسی، توجہ فرما رہے ظلم و جور نال بھر ویسی، فرمایا جدہ بھر ویسی ہر مظلوم دعا کرے سی میرا اللہ میں کو ظلم تو نجات دے، فرمایا اون ویلے اس ہر مظلوم دی امید دنا مہدی برحق ہے، جلے بھر ویسی اس زمین کو آسی اللہ دے عدل والی حکومت قائم کرے سی، اور اس دے بدلے اللہ دی زمین نو عدل و انصاف نال بھر دے سی جنہیں او ظلم نال بھری ہوئی ہو سی۔ ایک سلوات پڑھ سو تے اپنے گھر دے اپنے عزا خانے ودی خوب خدمت کرے سو، سلوات پڑھ سو بلند آواز میں، بسم اللہ سے۔ مومنین کرام، تو کو پتہ ہے کہ روزانہ سارے معمول ہے بارگاہ واسطے ساری اپیل ہوتی ہے، ہماری جھولیاں تک ساری اپیل پہنچتی ہے کہ بارگاہ واسطے
آج جڑی تھوڑی نیاز ہے وہ 18,000 ہے ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ کثیر مجمع آج پتہ لگنا چاہیے کہ تساں بارگاہ واسطے مدد کی ہے بارگاہ زیر تعمیر ہے انشاءاللہ قیامت تک بلکہ روز جزا بھی وسیلہ تو ہوئی سی مزدورات کی خدمت کی اپیل ہے کہ تساں بھی مولا دی بارگاہ دل کھول کے سمجھ لو اور چند اعلانات ہیں وہ سماعت فرما کے سو کل قبلہ صاحب اپنے ٹائم تے شب عاشور خطاب فرمیسن جڑا انہوں نے ٹائم ہے انشاءاللہ یوم عاشور اس بارگاہ دے وچ ذاکر سید حضرت بادشاہ صاحب وہ 2 بجے خطاب فرمیسن اور قبلہ علامہ باقر اسری صاحب انشاءاللہ 4:30 بجے خطاب فرمیسن انشاءاللہ اور اس کے بعد 8:30 بجے قبلہ سیونی شام غریبان دی مجلس ہوئی خطاب فرمیسن ماشاءاللہ اور انشاءاللہ صبح 4:15 بجے ذاکر شباد باز ربانی عظام علی اکبر اس مقام پہ بیسن اور جنازہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام برآمد کی سی بر محمد و آل محمد صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ اور بارگاہ واسطے شہید عمران علی اولک صاحب دی والدہ دی طرفوں 50,000 دا اعلان ہے ماشاءاللہ مولا انہاں وصیت کاملہ الہی اور انجمن دی طرفوں اعلان ہے کہ جڑے شبیر پاک پڑھیں دیں وہ کل صبح 6 بجے امام بارگاہ تشریف کے نسل شبیر پڑھاونا لے صبح 6 بجے امام بارگاہ تشریف کے نسل کیونکہ گرمی ناڑی ہوندی ہے صبح 6 بجے پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور آج انشاءاللہ باب الحوائد سرکار وفادہ اللہ پاک برآمد ہو سی تمام مومنین کو بھی لے کہ جس ٹائم اللہ ماسی اپنی جگہ پہ بیٹھ رہا سکتے اور کل انشاءاللہ 11 بجے ایڈوکیٹ ملک ذوالفقار علی اولک ملو نیاز ہوسی جڑی پورا دین انشاءاللہ چل دی رہا سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد و آل محمد صلوات اللہم ہاں ان قابل اس دے کہ میں دوبارہ اپنی گزارش شروع کرا ایک نعرہ لواؤ تے ایسا لونا جڑا اسرائیل کو تھکا دے گے جزاک اللہ اے نعرے ہیں جڑے انہاں جائے لوگاں کو تھکا بنا لے ٹھیک ہے نا جدہ میں لاؤ تو ایمیں دلاؤ ٹھیک ہے نہیں تو این تو گھاٹ میں آدھا بے شک نہ ہوئے کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے ایمیں ہوئے کہ ہر شے ہلاوے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں سلامت روز گل یاد ہے نا میری میں اے پڑھی رکھا تو میں آدھا ساری رات بیٹھا رہا اس زمانے دے امام دیاں گالی اتنی ہیں فضائل اتنے ہیں خصوصیات اتنی ہیں کہ جتنا چاہو ان کو بیان کیتی رکھو تو فرق نہیں آندا لیکن اے جڑا حج پہ کریں دا ہم کہ انہاں دے وجود نال اے رزق پہ مل دے اپنی جگہ تے ہر شے کھڑی ہوئی ہے اور پھر اس ظلم و جور نال بھرسی کہیں میرے مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام میرے مولا کل کہیں سوال کیتا ہے جو یا ابا الحسن امیر المؤمنین مولا اے دسو تساں بھی فرمائے تو آڈا ایک پردہ بیٹا ہو سی جڑا تو آڈے بعد آمنے نہ اندہ قائم ہو سی پردہ غیبت ہو سی ساکو کیویں پتہ لگ سی جو او کون ہے او کیا ہے فرمایا اومیں سمجھ نہ آوے تا ایویں جا سمجھے جڑے کائنات تے ظلم و جور دی انتہا ہو سی نا مظلوم خواہش کر رہے ہو سی اے اللہ کوئی ہووے جڑا میں کو این ظلم تو نجات عطا کرے فرمایا ہر مظلوم دے دل
پیدا ہونے والی اس امید دا نام میرا بیٹا مہدی برحق ہے. یا علیہ یہ ہو سی. اور اس دے بعد میرے چھویں امام کو پوچھا گیا. ہن اگلی گل تے آ ونجو نا. میں پوچھا گیا مولا بھئی او تسا آدھے ہو غائب ہو سی تو بات ان دا فائدہ لوگ کی میں اٹھائے سے کہ وہ لوگوں کو آخر انہوں تا سامنے تھی منا نہیں تو جدہ سامنے نہ ہو سے فائدہ کی میں ہو سی. فرمایا آپ ڈٹھا ہی نا سورج بدلہ چھپ بھی بنجے دنیا کو وقت بھی فائدہ دیں دے. ایویں طرح ساڑھا بیٹا مہدی برحق چھپیا ہو سی لیکن دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. اور آؤ ایک یا دو درد دسائیں زمانے دے امام دے جنہاں دے واسطے میں ساری گفتگو کر رہا. وہ درد ہیں وارث بھی ہے بیٹھے پردہ غیبت جان دے بھی ہیں لیکن ان کو اسا سڑے دے ہیں صرف زبانی. نماز تو بعد پڑھ چھوڑے اللہم عجل ولیک الفرج بس ان کو سڑے دے زبانی. ایک بڑا درد بھرا واقع تہران دے ایک جوان دا. وہ جوان آ دے بھئی میں روندہ اتنا ہائی نا جو ان دا گریت بند نہ تھیندا پیا. وہ کہیں عالم دین کل گئے ان دے والدین گھن گئے بھئی کیا وجہ رات دا رومن لگ گئے اجاں چپ نہیں کریں دا. وہ جلے گھن گئے وہ عالم دین کلو تو وہ عالم دین پوچھا بھئی کیا وجہ تیرے رومن دی. وہ کہ رومن دی وجہ ہے رات سلوات پڑھ سو بلند آواز نہ سو پرابلم ہے. وہ کہ رات میں ہی کی 1:30 بجے اپنے گھر بیٹھا ہم تے میرے دروازے تے دستک ہوئی. آدھا میں دروازے تے گیا تھا ایک خوبصورت اور بہترین لباس تے خوشبودار لباس والا جوان کھڑا ہویا ہے. میں کو آ کے پیادہ ہے بھئی اگر تو اجازت دے میں تو میں تیرے گھر آ ونجا. آدھا جلے میں ڈٹھا نہیں جوان کو تو اندی تقدس کو اندی خوشبو کو میں سمجھا اگر میرے گھر آیا نا میرا گھر اندے بہاون دے قابل نہیں. میں کو آکے 5 منٹ صبر کر اجا میرا گھر تیار نہیں. آدھا میں جلے یہ گل کی تھی اندی ڈھا نکل گئی ہے تو میں کو رو کے آکس آج جیڑے دروازے تی وینا ہر کوئی ہی آدھا. آدھا تے وقت گریہ اس لئے شروع تھیا جلے اس سے جوان دسا میں عام جوان نہیں میں زمانے دا امام ہے. اسا ایویں انہوں نے انتظار بیٹھے ہیں لیکن تیاری نہیں کریں دے. میں آدھا ایویں تیاری ہوئے تا زمانے دا امام آسی بس ایویں سمجھتے کو پتہ ہی نہ ہوئے. ہون اعلان کرے میرے گھر آوے تا میرا گھر اس قابل ہوئے جو زمانے دا امام بہ سکے. ورنہ فرمائے دیں تو سا میں کو یاد نہیں کریں دے میں تو کو بھول دا ہی نا. میری محافلے توڑا ذکر ہوتا ہے میں توڑے واسطے دعا کرے نا میں کو نہیں بھول دا تو سا بھول گئے ہو. اور مت فرمائے دیں مت سمجھنا یہ دنیا دی مصیبتاں جڑی توڑے تے آن دیاں یہ آپ پہ نہیں ٹل دیاں انہاں دے ٹالن واسطے میں زمانے دا امام دعا کرے نا. اگر میڈا وجود پر حق نہ ہوندا میں نہ ہوندا یہ دنیا تا کو کھا گئی ہویا یہ ہر دم میڈا دست شفقت توڑے سار دے. اور وقت میں تا حیران ہو گیا جلے روایات پڑھے زمانے دا امام آدھا میں تا توڑی خوشیاں چی آنا میں تا توڑی غمیاں چی شریک ہونا کدی میں حج تے آنا کدی اتھے توڑے نال شریک ہونا. مشہد دا ایک بڑا نیک تے انتہائی پارسا شخص ہے وہ بڑی کوشش کی تھی ایسے عمل کرا جس نال زمانے دے امام دی ملاقات تھی ونجے لیکن ایک کوشش کریں در اس کو زمانے دے امام دی ملاقات نہیں تھی. لیکن این ڈٹھا ہے بھئی مشہد مولا دے روزے دینا جالی جو ڈٹھا ہے بھئی ایک جنازہ آیا ہے لوگاں دیاں صفہ لگی ہیں اس صف دی پہلے کونے تے زمانے دا امام کھڑا ہویا ہے. جنازہ خاتون دے وہ شریک جلدی نال آئے آدن مولا میں بھی یہ کوشش ودا کریں دم
تو ہاڑے نال ملاقات تھی ونجے ایندے جنازے چاہیو میری ملاقات ہی نہیں تھی دی پر میں اگر ہر کوئی این خاتون دی طرح تھی ونجے میں ان دی خوشی چی آندا میں ان دے جنازے چی بھی آندا مولا کیا خصوصیت آئی فرمایا ایک دفعہ واجبات دی پابند آئی دوسرا فرمایا دوسری دی خصوصیت آئی ایکو 1000 قسم دیا رکاوٹ ہن اس دے باوجود ایک خمس ادا کریں دی آئی اور تیسرا میرے مولا نے فرمایا جتنا چادر پاونا جرم ہوندہ آئی اس خاتون نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی چادر نہیں چھوڑی اگر ایسے اصول نہ کوئی کہ اپنا لے زمانے دے امام آتے میں ہوتی خوشی اچھی شریک ہونا اور آپ سوچنا تیری میری خوشیوں میں ڈھول وجدے پیوں میں عورتاں مرد مکسوں میں کوئی محرمات تا انہاں دا خیال نہ ہوئے ہر بےہودگی شادی دے صدقے ہو رہی ہوئے بھئی شادی جو ہے سب کچھ سیمنا ہے نا شادی دا مطلب ہے نہیں قانون بھول جا فرمیندن اگر تیری شادی دا پروگرام اے جا ہوئے بچڑیاں دی جڑا مقدس ہوئے فرمیندن ہو سکتا ہے میں تیرے پتران دی خوشیاں شریک ہو آندے کیوں نہیں بلین دے نہیں آندے کیوں نہیں مولا اتنا بڑی ڈھیر ساری باسن ہو سکتی ہیں جڑے لوگ ادراز کریں دل یہ اجت تک زندہ کی وہن میں انہاں کو آقا پہلی تا اللہ دی حکمت ہے تے دوسرا آج زمانے تی زمین دے اٹھے ہی ایسے ایسے درخت مل دیں جڑے 4-4 ہزار سال تھی گئے کھڑے ہوئے اجاں بھی ہل جڑے 4-4 تے 5-5 ہزار تے 2.5 ہزار سال انہاں درخت دی عمر ہے یہ درخت زندہ رہ سکتا ہے زہرا دا بچڑا زندہ نہیں رہ سکتا ہے ایک تو سب تو بڑی تا اللہ دی حکمت ہے ایک چھوٹی جی مثال تے دے پہلی تا مثال ہے دسو بھئی غائب تھے کیوں ہے تے ہون آندے کیوں نہیں یہ دو نکات غائب کیوں تھے بھئی اے گلی جو گزر دے وے نا مثلا اے گلی ہے یا اے گلی ہے جو گزر دے وے اندھیرا ہے کوئی بندہ مہربانی کر کے ہوندے بلب چلیں دے تے گزرنا لے روز روڑے چاہ کے تو چھڑے دے وہ کیوں لیں دے بھائی کوئی گزرے کوئی جھڑے نہیں کوئی کئی شے نال الجھے نہیں راہ صاف ملے تے اپنا ہر کوئی سکون نہ لگا ونجے اے گزرنا لے ایڈے بے قدریں اے روڑا چاہ کے بلب توڑ چھڑے دے وہ ایک لائے تروڑ چھوڑے دو جلائے تروڑ چھوڑے تری جلائے تروڑ چھوڑے بلاخر ہوں سوچا ہون ادھا لیساں جدائی نہ کو اندی قدر دا پتہ لگ سی جا کوئی انہاں دی اہمیت دا پتہ لگ سی جو اس بلب دا کیا فائدہ ہے ود لیساں بالکل ایویں 14 آئے امت اجاڑیا اللہ ایک نو پردے غیبت رکھ لیا ہون ادھا بھی جیسا جدہ انہاں کو پتہ لگ سی جو اندی ساکو ضرورت کیا ہے کیوں نہیں آندے بلائندے تو ہیں یہ ساری ازاداری ماتمداری گری ازاری سب بیداری سب کچھ اسے واسطے ہے جو ازانے دے امام دے ظہور دا مقدمہ ہے ان کو بنا وہ آندے کیوں نہیں جی سنو ایویں سمجھو اے مسائب بھی ہے تے توڑے میڈے دل جگہ دیون دی گل ہے تے این کو کل اندازہ خود کر گھنے جو جیندے واسطے دنیا جا کھڑی ہوئی ہے ان دے نال ساڑی محبت کتنی ہے اغبا بہانی ایران دے بڑے بس جستا جے شخصیت نے وہ دن میں کربلا جتے اللہ نے دعاوان دی قبولیت دی جا رکھی ذریع اطہر گمبد امام حسین میں آدن میں کئی دن اتھا بہ کے ایا دعا منگدا رہا کہ میں کو زمانے دا امام مل جائے زمانے دا امام مل جائے آدھل میں کوشش کریں دا رہا دعا منگ دا رہا کئی دن تھی گئے امام نہیں ملے ایک دن میں ڈٹھا ہے زمانے دا امام اپنے جد اطہر دی ذریع کو جمدہ کھڑا ہے میں جی میں چمدہ ڈٹھے میں نزدیک گیا میں مولا دی دست بوسی کر لئی کر کے میں ہی کا سوال کیتا ہے فرزند زہرا
اسا جو اتنی مصیبت دا شکار ہے تے اتنے تو کو ایک اتنے زوار سینکڑوں کھڑے ہوئے اے بھی تو ہاڈے ظہور دی دعا منگ دیں مولا آندے کیوں نہیں وے مولا فرمایا بابا ہانی تو سمیں کو سٹیں دے کوئی نہیں جے میں آواں جڑا دھی دا حق کھا دی بیٹھے بیٹی دا وہ کی میں چاہندہ جو کوئی آوے اور میرے کول گھن کے دے بیٹھا جڑا شراب پیندہ بیٹھا ہے جڑا جواری ہے جڑا سود خور ہے وہ کی میں چاہندہ ہے جو وہ آ جائے جڑا اس سارے نظام نو ختم کر کے اللہ دا نظام قائم کر دے اسا شیئں چھڑے سو تا زمانے دا امام آسی بابانی جلے بہوں اصرار کیتا ہے نا مولا نہیں ایسا تو نہیں ایسا چھڑیں دے اتنے سارے زوار کھڑے مولا فرمایا اللہ دی حکمت نال ایک دفعہ پردے ہٹویں نا دیکھنا اے او جائے جتھاں کائی دعا رد نہیں تھی دی ہاں مولا فرمایا اتھائیں دیکھنا کتنے میڈے واسطے دعا کھڑے مگ دے جلے پردے ہٹے بابانی ڈٹھا کوئی آدھا میں مریضاں شفا ملے کوئی آدھا میڈا روزگار کوئی نہیں کوئی آدھا میڈے وہ کوئی نہیں وہ مصیبت ہے میرے مولا رو بھی پہ تے فرمایا بابا ہانی دیکھنا ایک قبولیت آلی جاہائی اتنا ہر کوئی اپنی دعا منگتا ہے میری دعا اتنا ہی کوئی نہیں منگتا میری ملن دی کوشش کوئی کرے تو جڑا حسین کو رومنا گلیاں بازار اس صرف تو میں نہیں روندہ زمانے دا امام ہی روندہ ہے لیکن آدن فلا اندو بننا علیکہ صباحاً و مساء کوئی کہیں لے لحظہ روندہ اسی او میرا جاد حسین میں صبح ہی رونا میں شام ہی رونا تے وقت رو رو کیا دے ہر کوئی روندہ ہو سی پانی میں خون رونا روایات مل دے اس صبح دی نماز دے بعد ظہر دی نماز دے بعد عصر دی نماز مغرب و عشاء دے بعد انہاں 5 نمازیں دے بعد زمانے دے امام دے سامنے کربلا ظاہر ہوندی ہے اور خون علودہ کرتا لہرایا ویندہ ہے حسین دا اور ایک 5 ٹائم ویک کے زہرا دا بچڑا پہ کے روتا ہے لہذا اے رومنا حسین نو صرف مت سمجھے جو تیرا میرا حق کے چہنا اس غم اس زمانے دا امام بھی روندہ ہے کنہ کو روندہ ہے اس کو روندہ ہے انہ کو زمانے دا امام بھی روندہ ہے جے کو رومن کوئی نہ دے بہوں اوکھی جائی لفظ اس غریب دی غربت دے جڑے آج ذمہ ہل وہ چھروں اتھاؤں کریں دا وہ غریب جن دے آسرے تے زینب عراق آئی آئی اس غریب دی غربت جڑا لتھائی دا جنگ کربلا دی مک گئی آئی جڑا لتھائی جنگ کربلا دی مک گئی آئی بس ایویں ہی کہ یہ 2 جملے سنو اس حوالے نال جو اس دے اتے بھیڑی نو کتنا ناز آئی باب علی نو کتنا ناز آئی مظلوم کربلا نو کتنا ناز آئی یہ جملے سنو تو ایویں سمجھو انہاں جملہ بند ہے میرے مولا عباس دے شہادت میں آدھا ہونا یہ جملے اس غریب دا علم لایا کر اپنے گھر تے بیٹھک تے چوک تے گلی تے بازار تے میں آدھا آج جی جتے غازی دا علم ہوندہ ہے نا اتھاؤں وفا دی خوشبو آدھی لیکن خیال کرے جائیں گھر تے غازی دا علم ہوئے ہوندے کئی مستور وے ردا نہ ہوئے جائیں گھر تے غازی دا علم ہوئے ان گھر جو گانا دی آواز نہ آوے قرآن دی صدا آوے کیڑا مان ہائی بابے نو جلے جنگ سفین آئی نا این جنگ میرے مولا آپ بھیجے مولا عباس گئے 14 سال دا سن آئی تے جلے شامیاں دے سار کٹنے شروع کی تے نا میرے مولا عباس نے شامی ایک بے کو آدھے ودے او حیدر قرار آ گیا نے لیکن جلے ایڈی سونی جنگ لڑتی ڈٹھی نہ کائنات دے امیر نے اس لئے پہ فرمیندن فرج الیہ یا بنیہ انی خاف علیکہ رو رو کے آدھے کلیں دعا دے ہاتھ چاہیں دے کلیں آدھے کلیں غازی والا عباس والا میرے پاسے والا کیوں بابا آدھن میں کو ڈر رہے خوف ہے تے کو کائیں بعد نظر دی نظر لگ ونجے لیکن تے کو نظر نہ لگیں تیرے آسرے تے میڈیاں دھیاں عراق وجڑا ہے اے ہائی بابے کو مان تے جیڑا ماں کو مان آئی نا ہوندی دا انتہا کوئی نہیں لمبی تفصیل ہے لیکن تے کو اصلی جملہ سناوا
مدینے چلان ہوئے مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے تے اندروں آ کے پوچھ دی اعلان کرن والے کو لوں تو جو آدھا ہے مدینے دے سردار والا ہے عباس والے ہے نہیں تو ساجے سمجھ ہی نہیں عباس والے ہے بی بی دیوار تے متھا مار کے آدھا بی بی ہون پتہ لگے نا اپنے کتنے پیارے ہو دے جنہوں دا میں اعلان کرے نا ہوں دے تا بون جوانن تو عباس دا کیوں پوچھ دی جو تیرا پتر ہے آدھی ہے نا میں اس تو نہ پوچھ دی جو غازی میرا پتر ہے آدھی میں اس تو پوچھ دی جو غازی آیا ہے ہر کوئی آیا اس دس سے بی بی تیرا عباس تا حسین تو پہلے ماریا گیا ان ایک قدم پچھا دیا دی نانا میں نہ منیں دی پہلے اے تدس نہ میرے غازی نو ماریا کی میں نے آدھے بی بی پہلے بازو قلم ہوئے جلے بازو اندر نام آئے آدھی ہے ہاں ہون پتہ لگ گئے غازی جتے دے بازو ہوئے نا کہیں کمینے دی جرت نا اور تینو زین دلہ ہوئے ہر حق تیار ہو گئی جڑے اجا شامل نہیں ہوئے نا اگلا جملہ سنائے بات گھاری چٹوریے کتھا آئیے اون قبر تے آئیے جس تے ہون بھی اندھیر آئے حسین دی اجڑی ماں دی قبر تے آئیے این قبر تے آگے نا انج رومنا شروع کیتا سنا جو وڈے وڈے سانگ دے لوگ رو پے بی بی دے وین سن کے وین کیڑا کریں دی آئی آدھی بیٹھی بی بی میں سنے تیریاں دھیاں دے خیمے جل گئے بی بی میں سنے تیریاں دھیاں نو تماچے لگے بی بی میں سنے تیری دھیاں دی چادر لہ گئی آدھی بی بی میں سنے تیریاں دھیاں رسیاں پائیاں آدھی بی بی میں سنے تیریاں دھیاں بازار گئیاں شرابیت گئیاں لیکن نال آدھی بی بی ناراض نہ ہوئے اس سارے مصیبتاں اس لے آئیاں جلے غازی لہ گیا جیڑی اگلی گل کی تھی اسنا وہ جگر تڑپامنا لیے اس صرف ام البنین جی ماں کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا کیڑی آدھی ہے لیکن بی بی تیڑے نال وعدہ کرے نہیں ہے میڈے 4 اننا 4 مارے گئے وعدہ کرے نہیں ہے جے تک جیندی راسا میں اپنے کو نہ روسا اور میں تیڑے حسین کو روسا اس لئے نکن صاحب قبلہ دل زہرا دی آواز آئیے تو حسین نو رو میں عباس نو روسا ایڈا مان ہے یا مانو تو انہاں کو اللہ اکبر بابے نو مان آئی ماں کو مان آئی امام کو مان آئی تو ایڈا مان آئی جو علی دیاں دھیاں آدیاں جلے مولا غازی ٹرنا شروع کی تھا ہی نا گھر رہے علی دیاں دھیاں آدیاں دیکھو ٹر دا دیکھ کے انج لگ دے پہلے لوگ ساڑھے نانے نال لڑے بس ساڑھی اممہ زہرا نال بس باب علی نال دیکھو ٹر دا دیکھ کے انج لگ دے ہون کہہ دی جرت نہ ہسی ایو غریبے انہیں نام باب الحوائج یعنی او جتو حاجتاں اللہ پوریاں کرے دا ہے کدی وقت ملا تو یہ بھی دسے سا جو اس غازی مولا کو باب الحوائج کیوں آدن لیکن آؤ آج اگلا جملہ سنو اے او جملے جڑے آیت اللہ ایک نجف دے صرف یہ جملے پڑھ کے نا وقت گھنٹہ رو دے ہر غازی دی شہادت یعنی زیادہ دیر پڑھن دی لوڑ نہیں ہوں دی حالانکہ اوہ بندہ مولا حسین دے حرم اجبان دا ہی کئی گھنٹے ہاں شریفہ ہو لیکن جلے مولا عباس دی ذریع تے آن دیا نا فقط 2 لفظ پڑھ کے غش کروائے دیا ایمیں پڑھ دیا السلام علیکہ یا شباب الحسین حسین دی جوانی میرا سلام ہو جڑا اگلا لفظ پڑھ دے اتھا روندہ زمین تے باندھے اگلا لفظ پڑھ دے جھان میں دیا بتا دیا السلام علیکہ یا حجاب ام المسائل حسین عبدہ پردہ اجرکم اللہ اسے غریب اجازت ونگی مولا ہن میں کوئی ٹور چاہ غریب آتا ہے تے کو کیویں ٹورا انتا حامل لیوائی تو میرے لشکر دا جرنیل ہے جلے ایک گل سنی رو کے آتا ہے ہن کیڑی فوج بچائی بیٹھا ہے جائیں فوج دا میں جرنیلہ مولا تیری فوج تا ماری گئی اس سے عالمت یہ جڑا دھپاں تے رونا ہے یہ جلے پیویں نہ ٹھنڈا پانی تا یہ وقت یاد کرے ان ایامت دو میں بھیرا ایک گلہ کھڑا کریں دل یہ خیام حسینی جو بچے لے ایک کافلہ نکلا ہے جہاں دے سرنامے تے حسین دی دھیے ہاتھ خالی جام چاہی بدل دو میں بھیرا دے دے پین باندھا دریا
حیوان پیندے پیان سادات دے بالا دیان حال حتاش ہائے پیاس جلے ایڈا تسا ڈٹھے نہ بالنو مولا دین وانج غازی نہ کو پانی تا پلا مولا دے حکم دے خیمہ چاہے ایک مشک چاہی نے ایک نیزہ چاہ کے جلے ٹورن لگ گئے نا غازی میرے مولا دی زوجہ دی الحمدللہ ایک کدی نہیں ہویا جو شوہر موت دے پاسے ونے تے زوجہ کے الحمدللہ میں تے گڑا سا کیوں پڑھ دی اس واسطے آئی آدھی یہ صبح تو گھن کے ہوڑ تائیں حسین دی دھی 9 بار میرے خیمہ چاہیے خالی جام چاہی ودی آئی مشکیزے اردینی ودی آئی تے رو رو کے آدھی چاچی ایک گھوٹ مل ونجیا میرا اصغر بچ ونجیا جزاک اللہ بس توڑی تیاری تھی گئی میں 2-4 وین کراں ٹر رہے غازی لیکن ہون جو ٹر رہے نا تے وقت منظر ایو ڈٹھے جو غازی کو گھوڑے دیا واگاں چھوٹ گئی منظر عجیبہ کیا میرے مولا ٹر دے گھوڑے تے موڑ کے جو ڈٹھے نا تا منظر عجیبہ پاگ دے پیچ کو لے ہوئے ہاتھ کمر تے رکھ کے حسین روندہ کھڑا ہے مولا غازی آدھن مولا اتنا کیوں روندہ ہے نہ آدھے ہوتا نہ ہوئندہ آدھے غازی نہ وانج ضرور قربان تھی بنا مولا روندہ کیوں ہے آدھن غازی آپ دسانا تیرے بعد میرا کوئی رہ گیا ہے میں کچھ نہیں بچ گیا ان میں جیون دے قابل نہیں رہنا اگا جملے 300 تو گھن کے نا 300 تو سائی کٹھو تے حرام نہ سنائے 300 تو گھن کے نا 3000 تے 6000 تک روایتے جو کمینے اس دریا تے کھڑے ہویا کیویں نہ کرے نا مان بھیڑی کیویں نہ مان کرے ماں اے جتنے ہزارن نہ کلے غازی اگے دوڑایا ہے لیکن اتھا کہیں ویلے ہو ویلا دہا جلے غازی تیرت ان چھپ ویندہ جی میں جان بدلہ چھپ ویندہ ہے جلے چھپے آنا حسین دہاں لہ ونجیا ادو آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں اتنے ہزار کو بھجا کے غازی مولا پہلے مشک بھریے بات انہیں پانی ہتھا تے جائے مطلب این بہانے حیوان پانی پیدا ہوئے لیکن جی میں منہ دے نیڑے آئے نا پانی تو ڈیک کیا دے غازی زینب تسی ہے غازی سکینہ تسی غازی اصغر تسی وقت سٹے اس دریائے وہاں دے دریائے جو رہواری تسا ہے سواری تسا ہے واہ بھائی واہ حق انہیں بڑھتا ہے یہ میں تُسا مکان دیں دے پہ ہو خوش آمد دے بغیر پیادا یہ اکھاں زادار نے انہاں دے حفاظت کرنا شہید متاری آدھیں جانگوں نے اس نکتے تے آ گئی آئی جو پانی حسین دے خیمہ چنہ ونجے میں اگلی جاکھی میں پڑھا غازی مولا دے گھوڑے بھجنا شروع کیتے کمینیاں چھپڑا شروع کیتے جڑے چھپے کھڑے انہا ایک کمینے وار کیتا ہے غازی مولا دا سجا بازو کلم ہویا ہے اللہ گوائے جدا ایک بازو کلم ہویا ہے میرے مولا غازی نے مشک نو کھپی بائج پایا ہے کھپی بائج پا گیا دائے گھوڑا جلدی دوڑ میری پرواہ نہ کر اللہ گوائے گھوڑا دوڑ دا آدھائے ایک کمینے وار کیتا ہے غازی دا کھپا بازو ہی کلم ہویا ہے اللہ جانے کوئی حوصلے نال پڑھ بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا وقت انہیں غازی مولا مشک نو دندہ جبایا ہے سینے تلے دے کے آدھا ہے کوئی واس لگ دائی تلا تو سا رون دیا ہو تو میں جملے پڑھ دا ہوا ہین بڑے ہو کے ایک کربلا دی وڈی قیامت دے جلے بازو کلم ہو گئے اس کو لباد اللہ گوائے جتنے مراحل جگر رکھ کے پڑھنا ہی سوکھا نہیں سننا ہی سوکھا نہیں جلے غازی مولا دے بازو قلم ہوئے گھوڑا تا اوہیں بھجدہ آندھا جلے انہا کمینے ڈٹھے بازو کوئی نہیں 3000 کمان کڑک پئیے یہ سارے تیر غازی دے پاسے آئے کوئی تیر غازی دے جسم جو لگ دائے کوئی سارے جو لگ دائے کوئی تیر پیرا جو لگ دائے واتیا دائے جلدی توڑ یا حسین جی کرا میں لکھ دفعہ انہیں حق بن دائے
مکان دا انہیں حق بندا ہے تیرے گھینے جو تم ہی دا گھر سم سکدا ہاوے تیرے گھر جو زہرا دی غربت تے وین بلند دل اگلا جملہ میں کمیں پڑھا ازادارو جلے تیر لگ دے بیان حرمل ملون اچھے ٹبے تے آیا ہے مولا آپ جھلیندہ آیا ہے مشک کو نہیں لگن دیندہ ایک کمینہ دا میں اچھے ٹبے تے چڑھیا میں تیر مارے مشک پتہ نہیں میں کیویں پڑھ سا آدھا ہے میں اچھے ٹبے تے آیا مختارہ کے وقت کیا کی دہایا آدھا ہے میں تیر چھوڑے جو مشک جمارا لیکن آدھا ایڈا ماہر آئی مشک جنہ لگن دینا اس لئے مختار بے چین ہویا ہے جلدی نال آیا ہے آدھا ہے کمینہ مشک تا نہیں لگا وہ جیڑا تیر چھوڑے آیا وہ تیر کن گیا اے کمینہ آدھا ہے مشک نہیں وہ غازی دی آنکھیں لگ گئے آدھا ہی گھوڑا جلدی دوڑ او حسین دی دھیے سبحان اللہ سبحان اللہ اجرکم اللہ کوئی شاید ہونی سے کوئی امیر ہو سی جڑا ہونی رہ گیا ہو سی آدھا ہے جڑا تیر چھوڑیا ہا وہ تیر کن گیا ہا ایک کمینہ آدھا ہے مشکج نہیں غازی دی آنکھیں لگ گئے میں تیرے کو لو پوچھدا اگر کوئی بندہ تے کو کوئی شے مارے وہ لگ دی تیڑی آنکھ تے پئی ہوئے تو ہاتھ نال رکے نئے تیروں کو لگ گئے جیندے بازو کوئی نہ ہے وقت ہاتھ دہن کوئی نہ سر نو جھٹکے دیندہ ہے جو تیر نکل جائے اللہ گواہے وقت تیر کٹھن واسطے انجے غازی سر جھکایا ہے بیا کمینہ آیا ہے جے سارے چگورز مارا ہے سار چار حصے آج تقسیم ہویا ہے حوصلہ حوصلہ سار چار حصہ تقسیم ہویا ہے یہ جڑا گورز لگا ہے ایدی گل چا سناوا ایک جملہ چا سناوا جڑا گورز لگا ہے ایندہ اثر کیا آئی یہ تا سن دا راندہ ہے جو غازی دا سر نیزے تے سوار نہیں ہوندہ آدھائی نہ سوار کرو میں نو زینب دی چادر کوئی نہیں یہ تا عام جملہ ہے لیکن آدھے کو اصلی وجہ سناوا اصلی وجہ اے آئی جیڑے کمینے گرز مارائے غازی دا سار سانگ تے سوار ہون دے قابل کوئی نہ تقسیمہ انہا ایک کپڑے جو بدھائے کپڑا گھوڑے دی گردن نال بدھائے جیلے گھوڑا پانی پینا ہے اللہ گواہے بھیڑا دے دیان ماتم کر گیا دیان بھیڑا رول گئیا سبحان اللہ سبحان یا زہرہ انہاں دی اللہ کو سفارش کرے جڑے تیرے غازی کو رون دے بیٹھے انہاں کوئی ڈٹھا تنا تیڑا غازی کیوے لتھا ہے آباد رو جزاک اللہ اللہ سامع شاید اتھائیں چھوڑن آلہ ہم اتنا گریہ ہو گیا ہے لیکن نہیں آئی توڑی حسرت مٹینا لتھا کی میں غازی گرز لگ گئے واتیا دائی گھوڑا جلدی دوڑ میں کو خیمے پہنچا تیر لگن واتیا دائی میں کو خیمے پہنچا آنکھیں تیر لگ گئے واتیا دائی میری پرواہ نہ کر ایک بے حیادہ نشانہ غازی دی مشاکت لگ گئے ایندے ویچ لگنا آدھائی ہونے اتھائی لہا میں خیمے واج کے کرنا ہے میں حسین دی دھینو کہڑا جواب آدھائی گھوڑا میں نے ادھے کھیلواج جدے لاندہ حسین نہ دیکھے میں لاہ وجڑا ہے حسین مار وجڑا ہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ تو سرو گھنو حق انہیں بڑھتا ہے آپ سوچنا کہ میں پڑھائے 1400 سال کربلا کو گزر گئے
تو اتنا رون لائے جلے غازی ودا لہدہ ہا زہرا دیا دھیاں دی کیڑی حالت ہو سی یا توجہ جڑی سکینہ درد کھڑی آئی جتنے تائیں چاچے دا علم نظر آندہ ہا آدھی آئی نہ گھبراؤ پہلے تو آکو ڈیسا جیوے علم جھکدہ ہے نال جھکویں دیئے آدھی چاچا پانی آوے نہ آوے ایک واری خیمے او میڈا جگر ویندہ لہدہ مرحبا مرحبا ہر شہید دی شہادت ہی کو اثر آئی لیکن ہی غریب دی شہادت اترائے اثر آئیں پہلا اثر حسین تے ہویا ہے جلے لتا ہے حسین آدھا میری کمر تروٹ گئی ہے میرے مان مک گئے اللہ گواہ دوجا اثر کتا ہا او انہا بالا دے جڑے غازی دے انتظار کھڑے آل جدہ پتہ لگ گئے غازی لہ گئے اللہ گواہ انہاں دے ہتھاں جو جام جھڑ گئے کئی بچیاں دی رو پرواز کر گئی تریجا اثر فوج اشکیا دہا جلے غازی لتھائے اس لے اعلان ہوئے ہون لوٹ لو انہاں دا رہا کوئی نہ ہون حسین نو مارنا سوکھا ہے بلکہ کوئی آدھا ہے جائیں بدر آلے بدلے اللہ حسین نو اوکھے جائے لفظیں انہاں لفظاں تے اگلے لفظاں تے کرو جوان تیاری میرے مولا دے علم دی شبی بھی گھنوائے گھنو شبی اللہ گواہے ایہو علم جڑا جوان چاہیاں دل ایہو ملائے دے حسین سران دیا بیٹھائے آجن غازی اکھاں بھال غریب ملان آئی مولا کی میں اکھاں بھالا میری اکھاں جدیر لگا ہویا ہے اللہ گواہے انہیں مولا نے اکھاں جو خون صاف کیتا ہے غازی اکھاں گھولیاں راج راج روندہ ہے آدن ہون کیوں رولا ہے آدن مولا کہیں غریب دی غربت رو آیا ہے کہنا غریب ہون کوئی امیری ہے جڑا رہ ویسی کائیں غریب دی غربت رو آیا ہے کیڑا غریب آدن او غریب جیڑا ہون دائی لاشاں چہنا رہے آئے ہائے میرا اللہ اتھائی رک جاؤ بھائی رک جاؤ زیارت کرائے اجا میں جملہ پڑھنا ہے بڑا اوکھا جیا جملہ حسین آدھائے کیڑا غریب آدھائے جڑا ہون دائی لاشاں چہنا رہے آئے تے روندہ کیوں ہے آدن میں لتھا میری لاش دے تو آیا ہے میڈا سار چاہ جایا ہے لازے دائیں بدماشاں تے کو لہاونا ہے تیڑا سار کہہ چاونا ہے آدن غازی نہ گھبرا او میری ماں زہرا اجرکم اللہ انہیں حقے اجرکم اللہ شالا دنیا دے غم میں نہ رو حسین آیا بیٹھا اللہ گواہ جلے غازی رنائے آغا انساریان دے لفظ وادن بعد حسین رنائے تے رو رو کیا دا بیٹھائے غازی جیرے تیرے ٹور وجن دا اثر کہڑائے آدن ہی کو لازا ایک کوئی نہ مارے میں آپے مر وجن اللہ اکبر ہر لاش تے حسین بہت دیر بہندہ آئی ایا لاش آئی جے تو جلدی اٹھائے کیوں آدھائی اندے لہن دے بعد میریاں بھیڑا کلیاں آدھائی بھیڑا نو تسلی دے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حوصلہ جوانو اگلا جملہ میں کیویں پڑھا آؤ سائی گڑھو میں آپ ہی پیا رک دا پوری شہادت کوشش کرے نہ پہنچ جائے جدانی مومل تسا کہیں غریب دی شہادت منے دیو ان دی جات شہادت علی دن تابوت گھنا دیو
بھاویں جڑے امام دا ہوئے تابوت گھلنا دیو لیکن کائنات واحد دو غریب جنہ دی مجلس ہوئے تابوت نہیں آندا ایک دا ذوالجنا آندا ہے ایک دا علم آندا ہے کیوں نہیں آندا انہاں دا جنازہ چایا کہے نہیں انہاں دا جنازہ حسین دا چاون والا کوئی نہ لیکن جڑا غازی دا جنازہ آئی حسین چہندا ہا غازی الگ ہوئے دا آئی سجا باسا چہندا ہے کھبا الگ ہوئے دا ہے یا وجہ آدھائی اللہ دے حوالے یا حسین اے غازی کی بسم اللہ حسین چہندا ہے آدن ایتا ہے جو آدھا میں نو خیمے نہ لائے ونجے تیری دھی تو شرم آن دیئے اے بھی ہے لیکن اصلی وجہ حسین چہندا غازی دا بدن اتنا تقسیم آئی جو الگ ہوئے دا ایندہ پتہ ہوں ویلے لگ گئے جلے 12 محرم کو مولا سجاد آیا ہے آدھائی بن یا صدا لے ہو ایک مسلح گھرنا ہو جلے مسلح آیا ہے کیوں مولا آدھن میرے چاچے دلائی تقسیم ہے میں چاچے کو دفال مرحبا یا حسین ود ایک جملہ پڑھا چاہتا ممبر چھوڑ دے وہ یہ آخری وے حوصلہ نہیں نہ توڑے سنندہ مولا سجاد دفنایا چاچے کو اصلی پتاؤں ویلے لگ گئے جدہ علی دی دی قیدہ نبھا کے آئیے قبران تے ڈردی ودی آئی جلے غازی دی قبر دے آئیے آدھی سجاد کیڑے بچے دی قبر ہے آدھن اماں بچے دی قبر نہیں اے میڈا چاچا عباس ہے اتنا کمینے ہمارے ہاں میرا چاچا ایہو بچ گئے جلے ایہو علم خیمہ جائے علی دی دھی کو پتہ لگ گئے کہ روکے پیا دیئے میں کوئی نظامل توڑے پردے آدھی ہونا ہر کوئی خود نگرانے کیوں آدھی میں ڈالا ہے گیا غازی